مرحوم فشارقی بڑے عظیم عارف گزرے ہیں. ان کا ایک واقعہ، بس میرا وقت پورا ہو گیا، جلدی سے میں عرض کر کے بات کو پورا کر دوں. محمد تقی فشارقی بڑے عظیم انسان گزرے ہیں. علم میں، عرفان میں بھی مہارت تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خصوصیتیں تھیں کہ جو اس بندہ پروردگار کو اللہ نے عطا کی تھی. لیکن ظاہر ہے انسان جتنے بھی کمال کے درجے کو حاصل کر لے، وہ امام معصوم کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ تو ہم آپ ہیں کہ عقیدت میں اس کے کہاں سے کہاں پہنچا دیں، لیکن خود انسان تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں. مرحوم فشارقی کا عالم یہ تھا کہ کہیں پہنچ جاتے تھے مجمع کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن خود جانتے تھے میں کون ہوں. بڑی تمنا تھی کہ اپنے امام سے ملاقات کریں. مرحوم فشارقی کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے 40 شب مسلسل عمل انجام، تقریباً 1 سال ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. یہ جو آخری شب آئی تو اب ان کو الہام ہوا کہ اسی شہر اصفہان کے فلاں محلے میں جہاں پہ خربوزہ بیچا جاتا ہے، اس جگہ تمہارے امام آنے والے ہیں. مرحوم فشارقی عرفان کے اس درجے پر تھے کہ اس قسم کے الہامات اور بھی بہت سے مواقع پر ان کی زندگی میں آئے ہیں. یہ ایک الہام جب ان کو ہوا، وہ سمجھ گئے کہ یہ یقیناً میرے امام سے ملاقات کا موقع ہے. پہنچے. اس میدان میں سبھی بیچتے تھے یہ خربوزہ. کچھ بڑی دکان والے تھے جن کے پاس دکان تھی، جن کے پاس مثلاً کافی تعداد میں یہ خربوزہ موجود ہے، بیچ رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس دکان نہیں تھی، روڈ پر بیٹھ کر کنارے روڈ کے بیچتے تھے. اور ان میں بھی کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ مثلاً وہ 100-150 خربوزے لے کر بیٹھے اور فروخت کریں. کچھ ایسے تھے کہ جو 2-4 خربوزے لے آتے تھے، انہی کی کئی قاشیں بنا لیتے تھے، کئی ٹکڑے بنا لیتے تھے، پھانکے بنا لیتے تھے اور اسے فروخت کرتے تھے. جس موقع کے اوپر یہ پہنچے، انہوں نے منظر یہ دیکھا کہ وہ ایک خربوزے کو اس طرح سے، یعنی بالکل عام شکل میں بیچنے والا کہ جس کا صبح سے لے کے شام تک کا کل فائدہ کر، یہاں کی زبان میں کہا 100 روپے بھی نہیں ہوتے، ایسا معمولی انسان دیکھا. وہ خربوزہ ٹھیلے کے اوپر بیچ رہا ہے، اسی کے بغل میں کرسی ہے، اس کرسی پر زمانے کے امام تشریف فرمائے. کبھی کبھی امتحان خود امام لیتے ہیں. مرحوم فشارقی آگے بڑھے. مولا نے کہا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے. کہا آپ سے ملنا تھا. کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ مرحوم فشارقی کی زندگی میں کچھ اچھائیاں تھیں، جن میں سے ایک بڑی اچھائی یہ تھی کہ مرحوم فشارقی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی صاف گوئی کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. جو ہے فوراً فیکٹ بیان کریں گے. کہ مولا اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ آج کل مالی طور پہ بالکل ٹوٹ چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ مدد لوں، تجارت کروں. مولا نے اسی دکان پر کچھ سکے کہ جو اس نے حاصل کیے تھے، میں نے ابھی مثال دی تھی کہ اردو زبان میں 100 روپے بھی نہیں ہوتے تھے، کچھ سکے انہی میں سے اٹھائے اور اٹھا کر مرحوم فشارقی کی طرف بڑھائے کہ یہ لے لو، تجارت کرو. اچھا، جو انسان سوچ کیا اتنی بڑی شخصیت کے پاس جا رہے ہیں، تو جیسی شخصیت سوچ کے گیا ہے اتنی ہی مقدار میں مال بھی اس کے ذہن میں کہ اتنا ملے گا. مرحوم فشارقی نے کہا کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں ایک وقت 2 وقت روٹی نہیں کھانا چاہتا، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. مولا نے وہ بھی واپس وہیں رکھ دیا کہ نہیں، تمہیں نہیں چاہیے. اور اس کے بعد مولا کے چہرے کا انداز بدل گیا. ایسا لگا کہ مولا کو اب فشارقی کا وہاں پہ بیٹھنا پسند نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں مرحوم فشارقی کہ میری نگاہوں سے مولا اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے. میں اٹھ کے آ گیا، میں سمجھ گیا کہ میری یہ جسارت تھی، میں نے یہ امام کے سامنے غلط بات کہی، نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے. آ گئے، واپس آئے، پھر 1 سال عمل کیا انہوں نے. یہ حوصلہ ہونا چاہیے. ان چند سکوں کو حاصل کرنے کے لیے مرحوم فشارقی نے پھر 1 سال محنت کی ہے. 1 سال پھر محنت کی ہے، پھر 1 سال عمل کیا. اچھا، اس 1 سال کے درمیان جاتے تھے، اس دکان والے کے پاس بیٹھتے تھے، اکثر گفتگو کرتے تھے. بتاؤ وہ کون انسان جو تمہارے پاس بیٹھے تھے اس دن؟ کہ نہیں، میں نہیں پہچانتا.
اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، اگر کوئی مشکل ہوتی ہے اس مشکل کو حل کرتے ہیں، رقم چاہیے ہوتی ہے رقم دیتے ہیں. میں پہچانتا نہیں انہیں، جانتا نہیں. مروم فشار کی پھر اسی دن اسی موقع پر اسی دکان پر جا کر بیٹھے کہ آج پھر میری ملاقات میرے امام سے ہوگی. اب تو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے. امام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ آپ سے مدد چاہیے. مولا نے پھر وہی سکے اٹھائے اور مروم فشار کی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کے اوپر مولا نے ہاتھ بڑھایا اور اب کی تو میں نے لپک کے لے لیا، اس لیے کہ پچھلی دفعہ تو بہت بڑا دھوکہ ہو چکا تھا. اب آپ سنیں، مروم فشار کی کہتے دیکھیے جب امام مدد کرتے ہیں تو مقدار کی اہمیت نہیں ہوتی، برکت کی اہمیت ہوتی ہے. جو امام سے مل جاتا ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. وہ مقدار کی اہمیت نہیں ہے، کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے کہ کتنا مل رہا ہے. اہم یہ ہے کہ امام معصوم کے دست سے مبارک سے گزر کے جو چیز ہم تک پہنچے گی اس میں بے پناہ برکت ہوگی. لے کے آ گئے. ان کو ایک فن آتا تھا، ایک ہنر آتا تھا مہر بنانے کا. انسانوں کی مہر بنانا ایک خاص فن ہے کہ جس کو تقریباً سبھی لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک عام چیز نہیں ہے. گئے بازار، اس معمولی سی رقم کے ذریعے سے انہوں نے لکڑیاں، پیچھے آپ جانتے ہیں کہ مہر آج کے زمانے میں تو الگ الگ میٹیریل استعمال ہوتے، پرانے زمانے میں پیچھے لکڑی لگائی جاتی تھی اور آگے ربڑ ہوتا تھا. پیچھے جو لکڑی لگتی تھی اس کو جا کے انہوں نے بازار سے خریدا. وہ مختصر سی رقم سے 10-20 لکڑیاں ہی چھوٹی چھوٹی مل پائیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو اپنی تجارت شروع کرنی ہے. انہوں نے گھر میں لا کر اس تھیلی کو رکھ دیا. جو مہر بنوانے کے لیے آتا تھا اسی تھیلی میں سے لکڑی نکالتے تھے، مہر بنا کے اس کو دے دیتے تھے. وہ جو 10-20 لکڑیاں لے کے آئے تھے 12 سال تک اسی تھیلی سے لکڑیاں نکالتے رہے، تھیلی میں لکڑیاں کمی نہیں پڑی. یہ ہے وہ برکت جو امام معصوم کی دی ہوئی رقم کی بنا پر پیدا ہوئی.